اقوام متحدہ کا 79واں اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس میں اب سے کچھ دیر پہلے خطاب کیا پاکستان کے وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف صاحب نے، اور اس کے بعد خطاب کیا اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے۔ یہ دونوں خطاب آج کے سیشن کی ہائی لائٹ تھے اور ان دونوں خطابات پر آج بات ہوگی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس اجلاس میں دوسرے نمبر پر خطاب کرنے کے لیے آئے آج کے دن کی تقریر جو تھی، دوسرے نمبر کی ایک اہم تقریر وہ تھی جناب شہباز شریف صاحب کی۔ شہباز شریف صاحب پازیٹیو نوٹ کے ساتھ، پازیٹیو انرجی کے ساتھ اقوام متحدہ کے اس ایوان میں داخل ہوئے اور انہوں نے سب سے پہلے اسلامک ریفرنسز سے بات کی، قائد اعظم کے ریفرنسز سے بات کی، اور سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا اسرائیل کی طرف سے جاری مظالم کا، وہ مظالم جو کہ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ پر، فلسطین پر ڈھائے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے مظالم کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں۔ Mr. President, can we as human beings remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? Can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children? This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. We must work for a durable peace through the two-state nation. We must seek a viable, secure, contiguous and sovereign state of Palestine based on the pre-1967 borders with Al-Quds Al-Sharif as its eternal capital, and to advance the goals, these goals, Palestine must also be immediately admitted as a full member of the United Nations. بڑی اہم باتیں کی گئی جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور کھل کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس پورے معاملے پر، وہ لوگ جو کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیل کی طرف سے، فلسطین میں جو بچے شہید کیے جا رہے ہیں، ان بچوں کا خون ہم سب کے ہاتھوں پر ہے۔ بہت ہی جذباتی بات اور بڑی اہم بات، واقعی ہم سب کو آنکھیں کھولنی ہوگی۔ یہ بات انہوں نے تمام دنیا کے رہنماؤں سے کہی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پری 1967 کے بارڈرز پر جانا پڑے گا اور یونائٹڈ نیشن کی فل ممبرشپ دینی پڑے گی فلسطین کو۔ بہت اہم باتیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ حامد خان المشرقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انٹرنیشنل افیئرز کے ماہر۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام اویس۔ بہت شکریہ سر، آپ خطاب کے وقت وہاں پر موجود تھے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اگر ہمیں تھوڑا سا بتا سکیں کہ اس خطاب کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی، اور کچھ ایسی جذباتی باتیں جو کہ شہباز شریف صاحب نے کہیں، بڑی پازیٹیو باتیں، ان کا کیا امپیکٹ رہا؟ جی بہت شکریہ اویس۔ دیکھیے سب سے اہم بات یہ کہ کیونکہ میں خود ہال میں موجود تھا نیشنل جنرل اسمبلی کے، اور میں نے خود لائیو سنی تقریر، تو اس کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جناب پرائم منسٹر کی جو سپیچ کے فوراً بعد نیتن یاہو صاحب کی سپیچ تھی، اور اس وجہ سے جو ہال تھا، جو مہمان تھے وہ بھرے ہوئے تھے۔ جیوز کے نمائندے تھے، اسرائیل کے نمائندے تھے اور پاکستانی تھے، اور بڑا ایک، میں سمجھتا ہوں ایک بڑا انٹرسٹنگ سی سچویشن تھی وہاں پر۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جس انداز میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بحیثیت پاکستانی وزیر اعظم اور پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی کی کہ ہمارے کیا جذبات ہیں غزہ کی صورتحال کے حوالے سے، وہاں پر جاری نسل کشی کے حوالے سے، لبنان پر بمباری کے حوالے سے، پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کی گئی، پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو جس طرح سیلاب اور دوسری جو تباہیاں ہیں وہ اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جس کی قیمت پاکستان کو چکانی پڑتی ہے، اس کی بات کی گئی۔ اور میں کہوں گا کہ جس انداز میں فلسطین اور اس کا جو مقدمہ ہے وہ قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں جس انداز میں شروع کیا گیا اور جس انداز میں بات کی گئی، وہ بہت امپورٹنٹ تھی، اور پوری دنیا کو یہ پیغام گیا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ مکمل طور پر فلسطینیوں کا درد سمجھتی ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اور اسرائیل کی جارحیت کی مکمل طور پر ہم اس کے جو ہے اس کی انتہائی مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر نیتن یاہو کو وہاں پر قتل عام روکنا ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہباز شریف صاحب سے پہلے سلوینیا کے پریزیڈنٹ جو یورپ کے ممبر ہیں، انہوں نے اسپیچ کی، اور انہوں نے بھی انتہائی اچھے الفاظ میں جو ہے وہ فلسطینیوں کی جو جد و جہد ہے اس کو خراج تحسین پیش کیا، اور
اسرائیلی وزیر اعظم کو فوری طور پر جنگ بندی اور خون خرابہ روکنے کا زور دیا، اور وہ اچھا، بہت اچھے الفاظ جی میں انہوں نے جو تقریر نیتن یاہو نے کی اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں چاہوں گا پہلے شہباز شریف صاحب نے جو باتیں کی اس پر ذرا بات کی جائے کہ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ پری 1967 بارڈرز کی طرف چلے جائیں، اور بات انہوں نے یہ کی کہ یونائٹڈ نیشنز کی فل ممبرشپ دی جائے پیلسٹین کو. تو اس کی کتنی پاسبلٹی ہے اور اس میں کون کون سے ایسے ممالک ہیں جو کہ اس چیز کے مخالف ہیں؟ دیکھیے یہ جو مطالبہ ہے کہ فلسطین کو فل ممبرشپ دی جائے، یہ اب مکمل طور پر بڑا زور پکڑ گیا ہے، خصوصی طور پر جب بہت سارے یورپ کے ممالک نے فلسطین کو بطور آزاد مملکت تسلیم بھی کر لیا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کا کیس تو بہت مضبوط ہے، لیکن وہیں پر اس کو بہت بڑی مخالفت جو ابھی تک سامنا ہے وہ امریکہ کا بھی سامنا ہے، برطانیہ کی طرف سے بھی مزاحمت ہے، اور اس حوالے سے جو نیٹو کے ممالک ہیں ان کی طرف سے بڑا مزاحمت ہے. لیکن وہیں پر جو باقی مسلم دنیا ہے، افریقن کنٹریز ہیں، عرب ممالک ہیں، ان سب کا یہ مشترکہ مطالبہ ہے کہ فلسطین کو اب ہر حالت میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی مستقل مکمل ممبرشپ مل جانی چاہیے، بجائے یہ کہ وہ صرف آبزرور کی ممبرشپ پہ بیٹھا ہوا ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر اس بات پر بہت زور دیا جا رہا ہے کہ ہر حالت میں جو اسرائیل کی بربریت ہے اس کے خلاف بھی کوئی مکمل مذمتی قرارداد منظور کی جائے. اچھا، ایک اور جو مدعا جو کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے اٹھایا وہ تھا کشمیر کا، اور اس کے علاوہ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھی بات کی، جو ٹی ٹی پی کا فتنہ الخوارج ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی. اس وقت ہم ذرا سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کیا کہا تھا. Since the 5th of August 2018, India has initiated unilateral illegal steps to impose what its leaders ominously call a final solution for Jammu and Kashmir. Day in and day out, 900,000 Indian troops terrorize the people of occupied Jammu and Kashmir with draconian measures including prolonged curfews, extrajudicial killings, and the abduction of thousands of young Kashmiris. At the same time, in a classic settler colonial project, India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir in their nefarious design to transform the Muslim majority into a minority. حامد صاحب، بہت کھل کر جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی کہ کس طریقے سے بھارت جو ہے وہ کشمیر کا ایک سسٹمیٹیکلی ڈیزائن چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو ایک مسلم میجورٹی ایریا سے مسلم مائنورٹی ایریا میں کنورٹ کر رہا ہے. کیا کہیں گے آپ، کتنا افیکٹو تھا یہ، اور اب اس کی طرف سے بھارت کا کیا جواب آنے کا ہمیں کیا امید کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا جواب دے گا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے اس حقیقت کا بیان کیا جو کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، اور مودی حکومت کس انداز میں وہاں پر جو مسلم میجورٹی ہے اس کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ دنیا کو بتانا بہت ضروری ہے اور یہ بار بار بتانا ضروری ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بھارت اس کے اوپر کوئی کان نہیں دھرتا، اور بھارت بہت سارے جو حقیقت ہے، بہت سارے جو مطالبات ہیں، بہت ساری جو حقیقتیں ہیں ان کو ہمیشہ فراموش کرتا ہے اور اس کی حقیقت کو ماننے سے انکار کرتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان مکمل لابنگ کرے، خصوصی طور پر اس فورم کا فائدہ اٹھایا جائے اور مستقل لابی کے ذریعے فوری طور پر بھارت پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اس طرح کے جو ظلم و ستم ہے، جو 9 لاکھ بھارتی فوجی وہاں ظلم کر رہے ہیں، جو بچوں کو تشدد کیا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جتنا بھی کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بھارت کو روکنے کے لیے اس پر اب پابندیوں کی بات کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک اور معاملہ جو کہ انہوں نے اٹھایا وہ تھا افغانستان کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جس طریقے سے مختلف ٹیرر آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، بہت سارے آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو یوں کہہ لیجئے کہ ایک سیف ہیون ملا ہوا ہے افغانستان کی طرف سے. وہ بی ایل اے کا بھی نام لیتے ہیں، پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ مختلف اور آرگنائزیشنز کا بھی نام لیا، جس میں ٹی ٹی پی بھی شامل ہے، جس میں داعش بھی شامل ہے، جس میں القاعدہ بھی شامل ہے. اب افغانستان سے ہماری جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک طریقے سے بڑی ٹرکی قسم کی ریلیشن شپ ہے. ہم ایک دوسرے کو اپنا بھائی بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ کیسے آئے گا معاملہ افغانستان کی طرف سے؟ بات یہ ہے کہ پاکستان جب سے افغانستان میں طالبان حکومت آئی ہے، پاکستان مسلسل اس بات پر دباؤ ڈال رہا ہے
کہ کسی بھی حالت میں افغانستان کی سرزمین پاکستان دشمن سرگرمیوں میں استعمال نہیں ہونی چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے جتنے بھی سیف ہیونز ہیں وہ افغانستان میں ہے. پاکستان کا مطالبہ افغانستان کے حوالے سے جو ہے وہ نہ صرف افغان حکومت سے ہے بلکہ امریکہ کی بھی ذمہ داری ہے، اور جی تمام جو ثالثی کردار ادا کرنے والے تھے ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر حالت میں اس بات کو انشور کریں کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی حالت میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ ہو، اور خصوصاً پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ ہو. اچھا، اب فائنلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اب ہم آ جاتے ہیں نیتن یاہو کی تقریر پر. یہ آج کی دوسری اہم تقریر تھی، اور جس طریقے سے نیتن یاہو کی انٹری ہوتی ہے اقوام متحدہ کے ہال میں، آپ نے بھی دیکھا کہ وہاں پر ایک ہنگامہ سا مچا، شور شرابہ ہونے لگا، بہت سارے لوگ وہ ہال چھوڑ کر چلے گئے. یہ استقبال جس طریقے سے ان کا ہوا ایک تذلیل کے انداز میں، لیکن ہمیں نیتن یاہو کی اپروچ میں، نیتن یاہو کے لہجے میں، نیتن یاہو کی گفتگو میں کسی قسم کی کوئی شرمساری یا کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس سے اس سے لگے کہ ہاں کہیں نہ کہیں اس سے کوئی غلطی ہوتی. وہ آج بھی کہہ رہا ہے اپنی تقریر میں کہ ہم یہ کنٹینیو کریں گے. سارا مدعا اس نے ایران پر ڈالا ہے کہ وہ ہے جو دہشت گرد ہے، اور اس نے اپنے اس مشن کو ایک ہولی مشن، مقدس مشن کہا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے نیتن یاہو اس بے لگام گھوڑے کی طرح ہے جو کسی کی سننا نہیں چاہ رہا، کسی کی ماننا نہیں چاہ رہا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود اسرائیل کے اندر اتنے مظاہرے ہوئے ہوسٹیجز کے حوالے سے اور یرغمالیوں کے حوالے سے، پورے تل ابیب میں بھی مظاہرے ہوئے. بدقسمتی یہ ہے کہ نیتن یاہو کا جو پولیٹیکل سروائیول ہے، جو سیاسی اس کا جو بچاؤ ہے یا سیاسی بقا ہے، وہ اس کے اندر ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ وہ اس کو جاری رکھے گا تو ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ظلم کی انتہا کے باوجود اس بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ نیتن یاہو اس بات کا دفاع کرتے ہیں کہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. ایران کے اوپر ڈالنا یا لبنان کے اوپر یا حزب اللہ پہ ڈالنا یہ ایک نیا ٹرک ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. حزب اللہ کی حقیقت کچھ نہیں ہے اس حوالے سے جو ظلم فلسطین اور غزہ پہ ہو رہا ہے. حزب اللہ تو صرف ایک ریزسٹنس فورس کے طور پہ دوسرے لبنان میں کھڑی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کی تقریر کا پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ہر پڑھا لکھا آدمی اس کی تقریر کا بائیکاٹ کرے گا. ہر بندہ جو ہے، میں بھی اٹھ کے باہر آ گیا، تقریر شروع ہوئی، چند الفاظ سنے اور اس کے بعد احتجاجی طور پر میں باہر آ گیا. وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ نیتن یاہو کے کوئی الفاظ بھی سنے جا سکتے ہیں جب تک کہ وہ فلسطینیوں کا قتل عام ختم نہ کرے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ بہرحال اس کو امریکہ کی حمایت اور سپورٹ حاصل ہے، یورپ کی حمایت اور سپورٹ حاصل ہے، اور جب تک امریکہ کی بالواسطہ اور بلا واسطہ حمایت رہے گی نیتن یاہو سے ہم کوئی خاص امید وابستہ نہیں کر سکتے. تو اب کیا فائنلی آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے نیتن یاہو نے اپنی تقریر میں یہ بات کی کہ ہم اس جنگ کو ابھی جاری رکھیں گے اور اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ حماس کو ہم مکمل طور پر ختم نہیں کر دیتے، جب تک کہ ہم لبنان میں حزب اللہ کو ختم نہیں کر دیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ معاملہ، یہ مدعا کہیں رکنے والا نہیں ہے. جی بالکل ایسی ابھی سیز فائر کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. تمام کوششوں کے باوجود، تمام دنیا کی طاقتوں کے کہنے کے باوجود نیتن یاہو کسی حالت میں بھی ابھی سیز فائر نہیں کر رہے، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ بہرحال حزب اللہ کی جانب سے مزاحمت ہوگی، حماس کی جانب سے بھی مزاحمت ہوگی، اور سب مزاحمت کا جو ہے پھر ایک بار مورد الزام فلسطینیوں کو ٹھہرایا جائے گا، جبکہ دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اتنا قتل و غارت کے بعد مزاحمت ایک لازمی چیز ہے، لازمی امر ہے. بدقسمتی اور خطرے کی بات یہ ہے کہ اگر اس جنگ میں ایران کو لپیٹا گیا یا ایران آیا تو پھر یہ جنگ بہت بڑی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے. صورتحال انتہائی خطرناک ہو سے. بہت شکریہ ادا کریں گے. حامد المشرقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.